حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا، خطا کار تھا، گناہ گار تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو شرمندہ ہو گیا، اور شرمندگی، گناہ کا احساس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا، یہی توبہ کی روح ہے، یہی توبہ ہے۔ موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو، اب اسے گناہ یاد آ رہے ہیں، شرمندہ ہو رہا ہے اپنے کیے پر، پریشان حال ہے، اب خوف آخرت دامنگیر ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جو میں نے زندگی بسر کی ہے اب میں دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ اس دوزخ کے عذاب میں جلوں، مجھے میری لاش کو جلا دینا۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی، پہلے دور کی بات ہے۔ اور جب مجھے جلا دو تو میری راکھ بھی اکٹھی نہ رکھنا، اس کو ہوا میں اڑا دینا، منتشر کر دینا۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا خدا کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، اگر میری گرفت ہو گئی تو پھر میرا رب میرے گناہوں پر مجھے ایسا عذاب دے گا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے میں اس کا اہتمام خود ہی کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا۔ جب موت ہو چکی، سب کچھ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے زمین پر بکھرے ہوئے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ جمع ہو گئے اور پھر حکم دیا راکھ کو کہ اب تو دوبارہ انسان بن کے جیسے باس بعد الموت ہے، اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کر دو۔ وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ متفق علیہ حدیث آقا یہ ہوا حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے بندے یہ بتا، یہ ساری کاروائی جو تو نے کی، یہ جو کچھ تو نے کیا، تو نے کس چیز نے تجھے اس کام کرنے پر آمادہ کیا، برانگیختہ کیا؟ کیا خیال تیرے ذہن میں تھا کہ تو نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور اپنی راکھ منتشر کروا دی؟ اس شخص نے ایک جملے میں جواب دیا، کانپ کر عرض کیا، باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میری پوری زندگی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ اے امت مسلمہ، یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور بالخصوص نوجوان نسل، مجھے معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنے گناہ میں بسر ہو رہی ہیں، کتنی غفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں، رب کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور پھر مجھے معلوم ہے، اے نوجوانوں، اپنے احوال دیکھ کر اتنے شرمندہ اور مایوس نہ ہونا۔ یہ جو تمہیں خطاب کرنے والا ہے آج کی رات طاہر القادری، رب کی عزت کی قسم تم سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ میرے گناہ، میری غفلتیں، میری خطائیں، میری نافرمانیاں تم سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کریم کی رحمت میرے تمہارے ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر وسیع تر ہے۔ باری تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو میں نے اس کو بخش دیا، اس کی یہی توبہ اس کی عمر بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا اور بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ رب کریم کی بخشش، بندہ اگر صدق کے دل سے توبہ کرے تو اس کی بخشش کا عالم کیا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔